السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی 45ویں آیت ہے. اس سے پہلے ایک دو رکوع میں وہ 12 احکامات ان کا بیان آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ تھا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بیان تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور فلاں گناہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا تھا اسی مضمون کو کہ اللہ کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، دوسرے کسی معبود کو آپ قرار نہ دیں ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. انسان تو پڑا رہے گا وہیں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا. پھر اس کے بعد مضمون آیا تھا کہ اہل عرب تو اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے تھے کہ لڑکے ہونے چاہیے، لڑکی کا پیدا ہونا اپنے لیے عار سمجھتے تھے. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے اور میرے لیے لڑکیاں، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے. اس کے بعد مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے توحید کا مضمون سمجھا دیا، لیکن یہ لوگ اس کی وجہ سے اور بگڑ گئے. پھر یہ مضمون آیا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہوتا، جتنے ہوتے تو وہ دب کر کیوں رہتے، وہ ضرور چڑھائی کرتے اللہ کے
اوپر، اور سب مل کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو برسوں سے جو ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم بھی تو معبود ہیں، اس لیے مل جل کر اس کا حملہ کریں گے، اس کے اوپر حملہ اور تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کوئی معبود کھڑا ہی نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں۔ جب کوئی تھا ہی تو کھڑا کون ہو جاتا؟ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مضمون اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے۔ آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، حالن اور قالن دونوں طرح سے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھو گے نہیں۔ پانی ہے، درخت کے پتے ہیں، پہاڑ ہیں، سنگریزے ہیں، یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً سزا کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، حلم والا ہے، بہت تحمل کرتا اللہ تعالیٰ، فوراً سزا نہیں دیتا، اور غفور بھی ہے، کوئی معافی مانگنا چاہے تو معاف کر دیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، کیا وجہ ہے، انکار کیوں کرتے تھے؟ تو انکار کرنے کی 3 وجہیں ان آیتوں میں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سنتے تھے لیکن اس کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے آئے گی۔ ایک موقع پر مکہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ اس کا مضمون بہت عجیب ہے، اس میں بتوں کی مذمت بھی ہے، اور مجمع میں مسلمان بھی تھے، ایمان والے بھی تھے اور کفار بھی تھے۔ ایسا اثر ان کے اوپر پڑا کہ جب سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آخری آیت جو سجدے کی آیت ہے، سب لوگ سجدے میں چلے گئے سوائے ایک آدمی کے، امیہ بن خلف۔ اس نے کہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا لیکن نیچے جھکا اور نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو اپنے پیشانی کے ساتھ لگایا۔ کہنے لگے کہ سجدے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی پیشانی زمین کے اوپر ٹیک دے، لگائے زمین کے ساتھ۔ تو چلو میں یہ تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ کچھ تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اس کو پیشانی کے ساتھ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، مقصود تو ہے کہ پیشانی کو گرد آلود کرنا ہے۔ اب ایک شکل تو ہے کہ ہم ہی جھکیں، ایک تو یہ ہے کہ اسی کو جھکا لیں۔ تو بہرحال روایتوں میں آتا ہے جتنے لوگ اس مجلس میں تھے اور جن نے سجدہ کیا، بعد میں ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے سوائے امیہ بن خلف کی، کیونکہ اس کا ایسا غرور تھا۔ تو پہلی وجہ یہ جو تھی، یہ قرآن پاک کا اثر کیوں نہیں قبول کرتے تھے، اس کی وجہ اللہ نے فرمائی کہ یہ اتنے ہٹ درم تھے۔ جب نصیحت کی جاتی تھی، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو واعظ پڑھنا ہم لوگوں کو، ہمارے دل تو پردے میں ہے، اس میں ہے پردے میں ہے، باہر کی کوئی چیز اس کے اندر اثر نہیں کر سکتی۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، مذاق بھی کرتے، کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈھانٹ لگی ہوئی ہے، اور وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک پردہ بھی ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کرتے رہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ تو اتنے ہٹ درم تھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس چیز کو یہ فخر سے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پردہ ہے، اب ہم ایسا ہی کریں گے، اب ہم ان کے دلوں میں پردہ لگا دیں گے، ان کے کان میں ڈھٹ لگا دیں گے، اور ایک پردہ ہم نے مانوی پردہ آپ کے اور ان کے درمیان میں ہم نے قائم کیا ہے۔ اب یہ ان کو اثر نہیں ہوگا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان لوگوں کے سامنے قرآن شریف پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، حجابًا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، مخفی پردہ ہم کھڑا کرتے ہیں، مانوی پردہ، جس کی وجہ سے یہ کلام ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتا۔
ورنہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو بھی سنتا تھا متاثر ہو جاتا تھا، پھر جب پڑھنے والا خود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اثرات ہوں گے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے بہت ہردرمی کی، پھر اللہ نے بھی فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر لا یؤمنون۔ اب آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ خود ہی فخر سے کہتے تھے کہ جناب ہمارے دل تو پردے میں ہیں، تمہاری بات ہمارے دل کے اندر اترتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نصیحت جو ان کے اندر اثر کیوں نہیں کرتی تھی، تو ایک پردہ ہے، وہ مخفی پردہ ہے، وہ سبوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر ایک پردہ ہے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس قرآن پاک کو سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں ایک وقر ہے، ایک ڈھاٹ ہے جس کی وجہ سے آواز اندر نہیں جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم نے مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ کان کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ کان زیادہ اہم ہے، اہم تو آنکھیں بھی ہے، لیکن شارحین کے نزدیک کان زیادہ اہم ہے کس کے مقابلے میں؟ آنکھوں کے مقابلے میں، کیونکہ اگر کان ہی نہ ہوتے تو وہ بات سمجھے گا کیسے؟ سنے گا ہی نہیں۔ ہاں اگر آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی اس کو توحید کی دعوت دے دے گی، آخرت کی دعوت دے دے گی، تو ایمانیات کا درس کو دیا جائے گا وہ تو سمجھ جائے گا۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ فرمائی کہ قرآن پاک ان کے دل کے اندر اثر نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کا اثر قبول کرنے کے لیے عقیدت شرط ہے۔ کیا؟ عقیدت و محبت بھی ہو۔ اگر عقیدت و محبت نہیں ہے تو کلام چاہے کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی پیارا ہو، تو وہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور یہی مضمون وہاں بھی ہے منافقین کے بارے میں، سورہ محمد میں ایک آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب مجلس برخاست ہوتی ہے، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ منافقین اہل علم سے کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، حضرت اندر کیا بیان کر رہے تھے، کیا فرمایا تھا، ہم تو بھول ہی گئے، ہم تو یا مطلب تو ہے کہ ہم نے دھیان سے سنا ہی نہیں، ہم ایسے آتے ہیں مجلس میں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، یہ اس قرآن پاک کا اتباع نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے۔ اس میں ایک گہرا مضمون بیان فرمایا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی نے ان سے عرض کیا، حضرت کیا بات ہے کہ خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ بھی اسی مجلس میں ہوتے تھے، انصار مہاجرین، ایسا اثر ہوتا تھا حضور کے کلام میں، لوگ روتے تھے، لیکن منافقین کے دلوں میں اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ آیت بھی ان کے سامنے پیش کر دی، جب سن رہے ہیں قوت حافظہ ان کا مضبوط ہے، سب کا قوت مضبوط تھا، یہ باہر جا کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا بیان فرمایا کہ قبر میں کس طرح سے آزمائشیں آتی ہیں اور کیا کیا عذاب ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام اتنا روئے، روایت کے آخر میں الفاظ ہیں زجر مسلمون زجا، یعنی بہت رویا لوگ، کشمیری میں کہیں گے وابن ہوئی وہ کیا ہوا، سب رونے لگے۔ ایسا اثر ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک صحابی کہنے لگے کہ کاش میں گھاس ہوتا، انسان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو گھاس بنا دیتے، کوئی جانور آتا وہ کھا لیتا۔ ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ کسی نے کہا کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور لوگ اس کو اپنی تعمیر کے کام میں لگا دیتے۔ یہ زبان کے الفاظ نہیں، یہ دل کی آواز تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ایسا خوف طاری ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکثر فرماتے تھے کاش میں درخت ہوتا، یعنی کاٹ دیا جاتا، ایسا آخرت کا استحضار تھا۔ تو
حضرت کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی دنیا میں ڈرے اور اتنا ڈرے کہ اس وقت اس کا استحضار ہر وقت رہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اس کے لیے ایک جنت نہیں 2 جنتیں اس کے لیے دی جائیں گی۔ بہرحال علامہ نے سوال کیا حضرت شیخ سے کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے پہلے شرط ہے عقیدت و محبت۔ کیا ہے؟ کا کلام کتنا ہی اونچا ہو اور سنانے والا بھی کتنا اونچا ہو، لیکن اگر سننے والے کو سے عقیدت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے، کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں۔ عقیدت شرط ہے۔ پھر اہم مضمون کیا بیان کیا؟ اہم مضمون یہ بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے، یہ نورانی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بھی نورانی ہے، وہ بھی اس پر بحث ایک مرتبہ خود حضرت شیخ نے کی، چونکہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ناظرہ پڑھا ہوا تھا، باقی حافظ بھی نہیں تھے۔ تو علامہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، آپ فوراً پہچانتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور کبھی ہم حدیث مبارک پڑھتے ہیں، آپ فوراً پہچانتے ہیں یہ حدیث مبارک ہے، آپ پہچانتے کیسے؟ حضرت نے فرمایا آپ کو معلوم ہے میں حافظ نہیں ہوں، نہ مجھے حدیثیں یاد ہیں، البتہ جب کوئی تلاوت کرتا ہے میں نور سے پہچانتا ہوں، تو تلاوت کرنے والے کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ پھر فرمایا جیسے سردیوں میں آدمی چلتے ہیں باہر تو اس کے منہ سے ایک بھاپ سی نکلتی ہے، تاکہ میں نور سے پہچانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب کوئی حدیث مبارک پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے، لیکن وہ نور اس نور سے مختلف ہوتا ہے، میں پہچانتا ہوں یہ حدیث مبارک پڑھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے ہی کوئی جملہ پڑھ لے گا، کوئی آدمی عبارت پڑھ لے تو نور سے خالی ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ کلام اللہ ہے، نہ یہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اچھا کلام ہے، بہترین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں انوارات سے پہچانتا ہوں، ویسے مجھے معلوم نہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے شیخ کو ذرا اور امتحان کر لوں، یہ تو معلوم تھا یہ بڑے مضبوط ہیں۔ تو علامہ نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھ لی اور جان بوجھ کر قصداً آیت کے اندر ایک حدیث کا ٹکڑا بھی ڈال دیا۔ تو کہا حضرت میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت میں پڑھ لو۔ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر وقوموا للہ قانتین۔ شیخ نے فرمایا یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، ایک ٹکڑا حدیث ہے، ایک ٹکڑا کہ کون سا ٹکڑا کہ وہی العصر۔ تو شیخ نے فرمایا، پھر میں نے علامہ نے فرمایا بہت امتحان کیے شیخ کو، پھر اس کے بعد میں حدیث سنانے حضرت فرمانے یہ حدیث ہے، حضور کا کلام ہے۔ پھر حدیث موضوعات میں نے سنانے شروع کر دی، جس کو محدثین نے لکھا ہے یہ حضور کا کلام نہیں ہے، بس مشہور ہے۔ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ نہیں یہ حضور کا کلام نہیں، کیا کہ انوارات سے خالی ہے، انوارات سے۔ تو پھر میں نے حدیث قدسی سنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ شیخ چوم گئے، کہنے کہ قرآن پاک بھی نہیں ہے، جو حدیثیں تم ابھی تک سنا رہے تھے وہ بھی نہیں ہے، یہ حدیث کی کوئی نئی قسم ہے۔ کیا ہے؟ اچانک زبان سے نکلا قدسی ہے۔ کیا ہے؟ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو اصطلاح ہے جسے قدسی، شیخ نے کیسے پہچانا؟ بہرحال پھر اور لمبا بحث کی ہے۔ میں نے کہا عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ کیا حدیث قدسی تو اصل اللہ کا کلام ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیخ نے فرمایا حدیث عام حدیثوں میں ذات محمد کا نور ہے، کس میں؟ اور حدیث قدسی میں روح محمد کا نور ہے۔ تب میں کھڑا ہو گیا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو شیخ ہی نے فرمایا جب یہ منافقین سنتے تھے اللہ کے کلام کو، نورانی اور پاکیزہ کلام، وہ سنتے تھے، وہ ان کے دلوں میں جاتا تھا۔ کیا؟ لیکن پھر دیکھتا کہ یہاں ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا؟ یہ کیونکہ یہ دل ناپاک ہے اور کلام ہے پاک۔ ناپاک اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں، یہ اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں، صرف دنیاوی غرض کی وجہ سے حضرت کے مجلس میں آتے ہیں، اپنے فوائد کی غرض سے۔ ان کا دل عظمت سے محبت سے بالکل خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، اس لیے وہ جو انوارات اس کلام کے اندر تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری جگہ نہیں ہے تو وہ فوراً واپس نکل جاتے تھے۔ اسے جب یہ باہر نکلتے تو مضمون بھی بھول جاتے تھے۔ کہ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام جب سنتے تھے تو ان کے ایمان بھی تھا، عظمت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی،
حضور کو سچا سمجھتے تھے اور کان لگا کر سنتے تھے. اور کس طرح سنتے تھے کہ وہ مضامین ان کے قلوب کے اندر وہ بیٹھ جاتے تھے. تو یہ انہوں نے فرمائی یہ بات. تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر ہم نے کیا کر لیا ہے, پردہ لگا رکھا ہے, یعنی پھر وہ بات ان کے دلوں کے اندر جاتی نہیں. تو ایک چیز بتا دی قرآن کریم جو ہے جس کا اثر سب قبول کرتے نہیں, یہ کیوں نہیں قبول کرتے تھے, اس کی وجہ یہ بتا دی. دوسری چیز بتا دی توحید سے نفرت. کیا توحید سے نفرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں اپنے پروردگار کا کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, یعنی توحید کا جب درس آپ دیتے ہیں یہ ان کو برا لگتا ہے. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِ نُفُورًا, یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں اپنے پشتوں پر نفرت کیے ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس کلام میں تو ہمارے معبود کا تذکرہ ہی نہیں آیا, نہ اس میں لات کا تذکرہ آیا, نہ اس میں عزا کا تذکرہ آیا, نہ منات کا تذکرہ آیا, کسی کا تذکرہ ہی نہیں. اجل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سب معبود کی چھٹی کر دی صاحب نے, صرف بس ایک رکھا, ایک ہی معبود ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ مضمون ان کو برا لگتا ہے. دوسری جگہ قرآن پاک نے فرمایا سورہ زمر میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اکیلے پروردگار کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے. جب اللہ کے ساتھ اتفاقاً کسی کا تذکرہ کر دیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آج تو ہمارے معبود سے بھی تذکرہ آ گیا, بڑے خوش ہو گئے بہت. یہ فرمایا کہ دوسری وجہ جو ہے کہ جو قرآن پاک وہ جو ہے وہ انکار کیوں کرتے ہیں, توحید سے نفرت. تیسری وجہ ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت. کیا جی یہ اس نے فرمایا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك. آپ تو سنتے تو ہیں, محفل میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں سنتے ہیں, یہ کیوں کس غرض سے سنتے ہیں. یعنی اگر یہ سنتے بھی ہیں لیکن ان کی غرض صحیح نہیں ہے, ہدایت مطلوب نہیں ہے, صرف کیا ہے نون میں نقطہ نکالنا ہے. کیا کہ دیکھیں گے کہ کوئی اعتراض کی بات ہمیں مل جائے اسی کو لے کر جائیں گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کہیں بیان کر رہا ہے تو 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ اس کی سلپ کہاں ہو جائے گی. بات سمجھ گی, اس کی سلپ آف ٹنگ جس کو کہتے ہیں, وہ بس وہ اس کو نقطے کو نکالے گا. پورے بیان میں بس وہ 1 منٹ کے نکالے گا اور اس کو ڈالے گا اس میں میڈیا میں. وہ معلوم یہ ہوا کہ وہ اس نے نہیں سننے آیا تھا کہ وہ کوئی بات سن لیں, ہم کچھ نفع پہنچے, وہ تو اسی غرض کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کیا نحن عالم بما یستمعون به, کہ یہ کس غرض سے سنتے ہیں قرآن مجید. اذ یستمعون الیک, جب وہ کبھی کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. کیا لگاتے ہیں؟ کان. تو ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہی تم نجوا, پھر وہ اپنے سرگوشیاں کرتے ہیں, اپنے مشورے کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ ظالم کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, بھائی کس شخص کی تم اتباع کرو گے یا کر رہے ہو. جو متاثر ہوتے تھے, جو صحابہ ایمان والے تھے, ان سے کہتے ہیں کس شخص کی تم اتباع کرتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک, تو مجنون ہے یہ, تو یہ مسحور ہے. مسحور کا مطلب ہے کسی نے اس کے اوپر جادو کیا ہے. جادو کرنے کی وجہ سے اس کا اثر اس کے دماغ میں پڑا ہے, اس لیے جو کیسی باتیں کرتا ہے. تو یہ وہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر, حضرت دیکھ لیجئے, کیف ضربوا لک الامثال, آپ کے بارے میں کیسی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر کیسی یہ بھکتیاں اور چشمان کرتے ہیں. کیف ضربوا لک الامثال فضلوا, اس لیے گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا, اب یہ واپس نہیں آئیں گے, اب یہ واپس نہیں آ سکتے. مطلب تو یہ ہے کہ یہ 3 وجہ تھی. کتنی؟ ایک وجہ قرآن کریم کی نصیحت سے اصل نہیں قبول کرتے تھے, دوسری توحید سے نفرت, تیسری چیز حضور سے خود نفرت.
اور اس جگہ جو انہوں نے پھر سرکشیاں کرتے تھے، اس میں 4 حالتوں کا بیان ہے. کس کا؟ کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کی غرض صحیح نہیں. کیا غرض ان کی فاسد ہے. پھر اس میں اعتراض کی بات ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر سکیں. دوسری بات، یہ سر کے کانوں سے سنتے ہیں. کیا؟ اور دل کے کانوں سے سنتے نہیں. دل کے کانوں سے یعنی یہ سر کے کان ہے، اس سے تو آواز آئی جا رہی ہے نا. تیسری چیز، جب سرگوشیاں کرتے ہیں، الگ جا کے وہ مشورے کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے ان کی باتوں کو کسی طرح سے ٹال دیا جائے. کیا؟ اور اس کا جواب دے دیا جائے. چوتھی چیز تھی کہ ان کے اوپر بختیاں کستے ہیں اور یہ شخص نعوذ باللہ مجنون ہے، اسی لیے دیوانے کی باتیں ہیں، اسی ان باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہی اللہ نے فرمایا. دیکھ رہے ہیں کہ کیسے باتیں کہہ رہے ہیں. بھلا کوئی جوڑ ہے آپ کا ایسا پیارا کلام، اور اگر کوئی دیوانہ ہوگا وہ ایسا کلام تھوڑی کرے گا. تو کوئی دیوانہ ہوتا ہے وہ تو پتھر اٹھاتا ہے، پتھر مارتا ہے اور بڑبڑاتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے. لیکن ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ آپ کو ایک دیوانہ کیسے کہیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ اب واپس نہیں آئیں گے. اور آپ کا قرآن پاک کو چھوڑ کر جب حضرت خود بیان فرماتے تھے اس کا اثر کیسا ہوتا تھا. جماعت یزدی کو پکڑ کے لائے مشرکین مکہ، کہنے لگے جوان ہے وہ، اس کے اوپر کچھ جادو ہوا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ منتر پڑھ کے جادو ختم کر لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جنات کا اثر ہے. تو جماعت یزدی کو بلایا گیا، ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے بعد. انہوں نے کہا محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ کچھ منتر پڑھتے ہیں، میں بھی منتر جانتا ہوں، تو آپ بتاؤ میں اپنا پہلا منتر پڑھوں یا آپ کچھ اپنا سنائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا منتر اپنے پاس رکھو، تو اپنا منتر میری سنو. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہی جو عام طور سے خطیب خطبہ دیتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، وہی آخر تک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. جب اما بعد پر پہنچے، اما بعد، اب رسول پاک صاحب کچھ فرمانا چاہتے تھے. اس کے بعد یہ خطبہ تھا نا. عام طور سے آپ قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے تھے، یہ معجزانہ کلام ہے. جب اما بعد پر پہنچے اس شخص نے کہا حضرت بس کیجئے، آگے مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کلام کو آپ دہرائیے. دہرانا مجھے ریپیٹ کرنا. دوسری مرتبہ پھر آپ نے یہ خطبہ سنایا. تو کیا عالم ہوگا جب آپ سناتے ہوں گے الحمدللہ نحمدہ. دوسری مرتبہ اس نے کہا پھر ایک مرتبہ سنائیے. تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہ خطبہ سنایا. جماعت نے کہا اما بعد مجھے آپ کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں. کیا ہیں آپ؟ کیونکہ وہ خالی ذہن تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا ان کے دل میں، کوئی نفرت نہیں تھی. ایک اجنبی قبیلے کا آدمی تھا، اس نے کہا چلو ہم بھی کچھ پھونک پھانک دے دیں ان پر. تو اسی مجلس میں وہ مسلمان ہو گئے صرف خطبہ سن کر. تو کفار نے کہا او یہاں تو لینے کے دینے پڑے، ہم تو آئے تھے کہ یہ کچھ کر لے، یہ تو خود ہی جو ہے وہ شکار ہو گیا ان کے بقول. تو بہرحال ایسا اثر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو تھا توحید رسالت کا بیان، اس کے بعد آخرت کا بیان. کیا؟ چونکہ آخرت کا جو بیان ہے اس پر وہ اعتراض کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا. اور یہ جو فرمایا کہ ان کے کان ہیں ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، اور کان جو اصل دل کے کان ہیں اس سے نہیں سنتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے وغیرہ ظاہر. یہ مضمون سورہ اعراف میں بھی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے جنات کی، انسان کی، جو دوزخ میں جائیں گی. کیا؟ ہمیشہ کے لیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل تو ہیں
ظاہر سی بات ہے بغیر دل کے کون آدمی ہے، لیکن اس دل سے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپائی کی طرح ہے. بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غافل ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے، فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عجائبات کو دیکھے، قدرت کو دیکھے اور حیران ہو جائے جب مخلوق ایسی تو خالق کیسا ہوگا. دوسرا یہ کہ صرف وقتی طور پر کسی چیز کو دیکھنا. ہم تو گاڑی والا جا رہا ہے، راستے میں کتا آ گیا، وہ بھی ادھر کو بھاگ گیا کہ مجھے ٹکر نہ لگے. گائے آ گئی، اس نے بھی سائڈ دے دیا. ایک تو آنکھوں کا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کی چیز. کیا؟ تو نفع نقصان کی چیز تو یہ گھوڑے، گدھے اور یہ سارے جانور بھی دیکھتے ہیں نا. اگر دریا بڑا ہے تو کوئی گائے اس میں، کوئی گھوڑا اس میں اترے گا نہیں، اس کا معلوم ہے کہ ایسی جو چیز اس کو کھانے کی نہیں ہے اس کو کھائے گا ہی نہیں. تو نفع نقصان کی چیزیں جانتے ہیں. گائے بیمار ہو جاتی ہے تو گھاس ہی نہیں کھاتی ہے، خود ہی پاک کرتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے. اگر انسان کی آنکھ بھی اتنا ہی کرے کہ گاڑی آ گئی سائڈ میں رہ گیا، اسی طرح سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس سے بچ گیا، نفع والی چیز اس کو استعمال کیا، پھر فرمائیں کہ یہ مشترک ہے. یہ کام تو مشترک ہے، گھوڑا گدھا بھی یہی کرتا ہے، یہ انسان بھی یہی کرتا ہے. انسان کی آنکھیں تو اس سے بہت اونچی ہونی چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ ان چیزوں میں بعض جانور انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں. سوال کیسے؟ ہم لوگوں کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے لیکن بعض جانور ایسے وہ اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. ان کا مطلب معلوم یہ ہو کہ ان کی بصارت ہماری بصارت سے زیادہ ہے. کانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم کانوں سے سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں. آپ ہارن دبا دیجئے تو راستے میں کوئی بھی جانور ہو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، یا اگر نہ دیکھے تو سائڈ میں رہتا ہے. کیونکہ اب یہ کتے وغیرہ تو عادی ہو چکے ہیں، جب ہارن سنتے ہیں ان کا معلوم ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو ایک طرف کو رہیں گے. اور بعض جانور تو ہم سے آگے ہیں اس میں، جسے کہتے ہیں گھوڑے کی سماعت انسان کی سماعت سے زیادہ ہے، سائنس والے کہتے ہیں. مثلا کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے تو گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہے، وہ چل رہا ہے، وہ آواز نہیں سنے گا، گھوڑا پہلے سنے گا. کیا؟ پھر جب انسان اور آگے جائے گا تب اس کے کان اس کو کیچ کر سکیں گے. ایسے سونگنے کا معاملہ ہے. کیا؟ ہم بھی سونگتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، لیکن کتا بھی سونگتا ہے. تو کتے کا جو یہ سونگنے کی جو قوت ہے انسان سے زیادہ ہے، انسان سے. تو معلوم ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارے ان کے درمیان میں مشترک ہیں، بلکہ وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں. تو گھوڑا ہم سے ایک قدم آگے ہے سننے میں، اور بہت سارے جانور ہم سے آگے ہیں دیکھنے میں، اور کتا انسان سے آگے ہے سونگنے میں. اس لیے تو کتوں کو لایا جاتا ہے نا. وہ سونگتا، انسان کیوں نہیں سونگتا؟ اشرف المخلوقات تو سونگنا چاہیے نا. تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں. اگر انسان نے بھی اتنا ہی دیکھا جتنا کتا دیکھتا ہے، جتنا گدھا دیکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کون سی فرق ہوگی؟ اشرف المخلوقات ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بس ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسے جانور، اس کے کان ایسا ہی سنتے ہیں جیسے. آگے آخرت کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں یا مخلوقات کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ مخلوق ایسے تو خالق کیسے ہوگا. تو وہ انسان کی وہ آنکھیں ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں. کیا؟ مخلوقات کو دیکھتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. میرے خاص بندے میرا ذکر کرتے ہیں، چاہے بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کھڑا ہوں، اور آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں. ويتفكر في خلق السماوات والارض، اور زبان سے نکلتا ہے سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا اللہ یہ چیزیں آپ نے فضول کہاں پیدا کی؟ اس کا کوئی مقصد ہوگا. جب ہر چیز کا مقصد ہے تو میرا بھی کوئی مقصد ہوگا. تو بہرحال یہ فرمایا حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں اور مریدین سے کہا کہ مجھے چڑیا گھر لے جاؤ. کہاں؟ چڑیا گھر. لوگ حیران ہو گئے، حضرت کو تو ان چیزوں سے دلچسپی ہے ہی نہیں، مشغول بھی بہت ہیں. نہیں مجھے جانا ہے. کہا مجھے سارا چڑیا گھر نہیں دیکھنا ہے کہ 2-4 گھنٹے اور سارا دن اس میں لگا لیں.
چڑیا گھر بہت بڑا ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں الگ الگ، سب جانتے ہیں، سب نے چڑیا گھر تقریباً دیکھ رکھے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے شیر دیکھنا ہے، کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ شیر ہے۔ تو وہاں پہنچ گئے، شیر تو ان میں جالی میں تھا، جالی لگی ہوئی ہے، لوہے کی سلاخیں ہیں، اتنا ایریا اس کا ہے اور وہ گھوم رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ 1 گھنٹہ اس کو دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ کیا کس کو دیکھ رہے تھے؟ شیر کو دیکھ رہے اور رو رہے تھے، 1 گھنٹہ روتے رہے، اسی کو دیکھ رہے۔ پھر فرمایا دیکھو اس کے اندر جلال کتنا ہے، کیا کس کو اگر کھل جائے تو کون رہے وہاں، یہ مخلوق ہے، کیا مخلوق میں جب ایسا جلال ہے تو خالق میں کیسے جلال ہوگا؟ یہی تو دیکھنا ہوا نا، ورنہ تو ہم بھی شیر دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا حضرت نے مجھے مور دیکھنا ہے، کیا تو مور بھی وہیں تھا چڑیا گھر میں، لیکن دوسری جگہ جہاں اور پرندے تھے، وہاں گئے، وہاں بھی گھنٹہ پر دیکھتے رہے اور روتے رہے، بہت رویا۔ پھر میں اس کا جمال کیسا ہے، کیا کس کا ہے، اس کا صاحب جمال کا، جب مخلوق میں ایسا جمال ہے تو خالق میں کیسا جمال ہوگا؟ تو پھر فرمایا کبھی نظر میں جلال تیرا، کبھی نظر میں جمال تیرا، بس اب دل و خیال تیرا، وہاں سے کسی کا گزر نہیں۔ تو وہاں تو اور لوگ بھی دیکھتے تھے، دیکھنے والے بہت سارے تھے، تو وہ دیکھنا ہی کیا ہوا، شہر دیکھو اور آگے دیکھنا تو وہ ہے مخلوق کو دیکھ کر آدمی خالق کی طرف دھیان ہو جائے اور اپنے خالق کو یاد کرے۔ تو مولانا روم بھی فرماتے تھے اے دل این کمر خوشتر یہاں کی کمر سازد، اے دل مجھے بتاؤ یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ جس نے چاند بنایا؟ اے دل این شکر خوشتر یہاں کی شکر سازد، اے دل مجھے بتاؤ یہ شہد زیادہ میٹھا ہے یا اس کا نام مبارک جس نے شہد کو پیدا کیا؟ پھر فرماتے تھے اللہ اللہ این شیریں ہست نام، شیر و شکر میں شور جانب تمام، یعنی اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے۔ وہ ذکر کرتے تھے نا بہت، کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا جو وجود ہے وہ شیر و شکر ہو گیا، کیا میری ساری جان، شیر پر دودھ کو شکر کہتے ہیں میٹھی چیز کو، تو دودھ تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر وہ اور میٹھا ڈالیں گے تو اور زیادہ میٹھا ہو جائے گا، کیسا مزہ آئے گا؟ تو یہ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے، بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کی آنکھیں تھیں لیکن نظر نہیں کچھ آتا تھا، صرف یہی دیکھتے تھے کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، بس آوازیں سنتے تھے، جو سننا تھا وہ نہ سنا، تو نہ ان کے دلوں نے کام کیا، نہ ان کی آنکھوں نے ان کو نفع پہنچا، نہ ان کے کان۔ پھر فرمایا یہ چوپائے والی دونوں برابر ہیں۔ 2 چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں وہ کسی جانور میں نہیں، کیا نہیں، کائنات کا کوئی مخلوق کسی مخلوق میں نہیں، وہ ایک ہے دماغ، ایک ہے زبان، کیا ہے جی۔ کتنے بھی چرندے پرندے درندے ہوں گے، انسان کے دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آنکھوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہے، اور کانوں کا مقابلہ، جسمانی طاقت کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن 2 چیزوں کا مقابلہ نہ دماغ کا نہ زبان کا۔ کس کا؟ الحمدللہ۔ کیا ایسی زبان کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ ایسے 10 زبان جانتے ہیں، کیا؟ اس لیے قرآن پاک نے جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں زبان کا تذکرہ کی، کس کا؟ فرمایا الرحمن، مہربان ہوں، بہت زیادہ مہربان، علم القرآن، کیا مہربانی کیا حضرت رحمان نے انسانوں پر، فرمایا قرآن پاک سکھایا ان کو، کیا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پہلے قرآن پاک کا تذکرہ کیا پھر انسان کی تخلیق کا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو یوں ہونا چاہیے الرحمن خلق الانسان، حضرت رحمان نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو کہا آجا سبق پڑھ لو، آجا سبق، علم القرآن، علم القرآن، کہا نہیں الرحمن علم القرآن۔ وجہ کیا تھا؟ مقصد کو پہلے بیان کیا، مقصد کو کہ انسان کو لایا کیوں دنیا میں، کہیں دیکھ تجھے میں نے لایا ہے قرآن پر پڑھنے کے لیے، کس کے لیے؟ اس سے تمہیں معرفت حاصل ہو جائے گی اپنے اللہ کی، اور مقصد زندگی معلوم ہو جائے گا۔ اسے کہا الرحمن علم القرآن، حضرت رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک سکھایا، اپنی طرف نسبت کی، کس کی طرف؟ معلوم ہے کہ یہ مضمون اتنا، یہ کتاب اتنی اہم ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اوروں سے نہیں پڑھاؤں گا، میں تو خود اس کا درس دوں گا، کیونکہ کلام بھی میرا ہے، کلام بھی اسے سب سے پہلے میں اس کو خود پڑھاؤں گا۔ تو کس کو پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنقرئک فلا تنسیٰ، خلق الانسان، حضرت انسان کو پیدا کیا
اس سے بولا سارے انسان یا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ انسانی کامل ہے، کامل تو اور بھی ہیں لیکن حضرت تو اکمل ہیں. پھر فرمایا علمہ البیان، انسان کو میں نے کمال عطا کیا، کہاں اس کو بیان سکھایا. کیا؟ تو بہرحال یہ ہے زبان جو بولتی ہے. پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان تو اسی لیے اللہ نے دے دی ہے تاکہ قرآن پاک سیکھے سکھائے، سیکھے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ یہ لوگ چوپائی کی طرح ہیں، بلم ازل، بلکہ ان سے گئے گزرے. کیوں؟ کہا چوپائے تو پھر بھی مالک کی فرما برداری کرتے ہیں. کتا وفادار ہے، پہچانتا اپنے مالک کو، رات بھر جھاگتا رہتا ہے اور چکر لگاتا ہے اس کے مکان کے ارد گرد. یا بکروالوں کے پاس کتے ہوتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور بھوکتے رہتے ہیں. ذرا کسی کو دیکھا کوئی چور آ رہا ہے یا کوئی درندہ آ رہا ہے فوراً تو اپنی جان پر کھیلتا ہے. کون؟ کتے وغیرہ. اور ایسے گھوڑا بھی. یہ سارے اتنے وفادار ہیں. تو کہا انسان جو اپنا گوشت کر لو، تو ایسا بھی نہیں. اس لیے اللہ نے شکایت بھی فرمائی ایک جگہ، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسْطْنَ بِهِ جَمْعًا. قسم ان گھوڑوں کی جو چلتے تو ہانپتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے وہ لوہا لگایا جاتا ہے تاکہ سنگریزے اس کے اندر گھس نہ جائیں. تو ناخن ہوتا ہے نا اس کا. یہ جب تیز چلیں گے اور تھوڑا اندھیرا جیسا ہوگا تو ہر ایک کے ٹاپ سے چھوٹی چھوٹی چنگاریں نکلیں گی. تو فرماتے ہیں قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں جب دوڑتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور گرد و غبار اٹھتا ہے، بہت تیز دوڑتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور گھس جاتے ہیں کس میں؟ لشکر میں. پھرتے ہیں ادھر نہ ادھر اپنے مالک کے لیے. کیا؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، دیکھ انسان تو کیسا ہے، تو اپنے پروردگار کا ناشکرا و نافرمان ہے. یہ گھوڑا تمہاری اتنی فرما برداری کر رہا ہے، حالانکہ اس کا خالق نہیں، مجازی مالک ہے، مجازی. اور تو اس کو گھاس دیتا ہے، وہ گھاس بھی میں نے پیدا کیا. تو اس کو پانی پلاتا ہے، وہ پانی بھی میں نے پیدا کیا ہے. اس کا خالق ہوں. تیرے پاس یہ گھوڑا ہے جو اپنی جان پر کھیلتا ہے. اے انسان، تجھے اتنا بھی احساس نہیں. کاش تو اتنا فرما بردار ہوتا جتنا گھوڑا تمہارا فرما بردار و وفادار ہے. پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرت زرارہ ابن ابی اوفا ایک جنگ میں تھے تو ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے صبح سے عصر تک. تو گھوڑا بھی تھک گیا، حضرت بھی تھک گئے. وہ بھی ادھر سے کچھ کم نہ تھا اور بھی بہادر تھا. حضرت کو محسوس ہو گیا کہ گھوڑا تو تھک گیا، اب تو یہ بیٹھ جائے گا اور دشمن ان پر حملہ کرے گا. تو حضرت زرارہ بن اوفا نے ایسے اپنا ہاتھ آگے کیا اور گھوڑے کے کان کو پکڑا اور تھوڑی اس کو گردن موڑ دی اپنی طرف. ایسی پتہ مڑے گا جب کان پکڑا. تو کان میں اسے کہا، دیکھ اگر تو نے آج دھوکہ دیا، کیا دیا؟ یعنی ہمت ہاری، تو کل میدانی محشر میں شکایت کروں گا. اللہ کے نبی سامنے کہ اینڈ موقع پر اس نے دھوکہ دیا. تو حضرت فرماتے تھے اپنے بیانات میں، تو وہ تھرا گیا. کون؟ گھوڑے کا انعام مبارک سن کر اس کو کب بھی تائی ہو گئی، کیفیت بدل گئی. تو وہ مڑا اور چل دیا، یعنی پیچھے کو مڑ گیا. وہ سمجھا کہ یہ تو تھک گیا ہوگا تو یہ چھوڑ دیا، اب کون لڑے. تو کیونکہ چلا گیا، وہ دشمن سامنے ہے، اس نے اس کی طرف پشت کر کے گھوڑا نکل گیا. تو چند قدم نکلنے کے بعد واپس مڑا. کیا؟ بلا تشبیہ کے جیسے وہ باؤلر جاتے ہیں نا دور، اگر یہیں سے یوں کریں گے تو ان کے اس میں سپیڈ نہیں ہوگی کچھ ہے تو وہ دور سے جاتے ہیں اور دوڑتے ہیں. حالانکہ گیند تو پھینک نہیں ہاتھ سے، کس سے؟ دوڑتا ہے ٹانگوں سے دوڑتا ہے، لیکن ظاہر سی بات یہ تجربہ ہے، جتنا وہ دور سے آئے گا تو اتنی زور سے وہ پھینک. تو یہ گھوڑا پیچھے چلا گیا اور اتنی تیزی سے آیا، دوڑا، اور جب دشمن کے قریب پہنچا تو یوں ایک ہائی جمپ لگا لی، یوں ایسے، اور سامنے والے دو ٹانگوں سے اس کو اتنا زور سے مارا وہ وہاں سے گر گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جانور بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اس نے قرآن پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس کان ہیں لیکن کسی کام کے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ بھی بیکار ہیں، دل بھی بیکار ہیں. کیوں؟
چند دن کی دنیا ہے تو ساری صلاحیتیں انہوں نے اسی میں لگا دی، آگے کیا ہے عالم آخرت ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم زندہ ہو جاؤ گے، اس وقت مذاق کرتے تھے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور انہوں نے کہا کہ جناب جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، کیا ہو جائیں گے؟ وَرُفَاتًا، اور وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم کو اٹھایا جائے گا آج سر نو پیدا کر کے؟ خلق الجدید کیا نئی تخلیق؟ کہتے یہ تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں، یہ تو ہماری سمجھ میں۔ اور ایک شخص تو پرانی ہڈی لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سورہ یاسین میں ہے، تو وہ آیا اور بحث کرنے لگا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے غور نہیں کیا ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، ناپاک قطرے سے بنایا، اور پھر وہ ہم سے جھگڑنے لگا، خلم خلا وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرنے لگا، ونسی خلقہ، اپنی پیدائش بھول گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہی مضمون سمجھی، کہنے لگے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ پوسیدہ ہو چکی ہوں، چورا چورا۔ قل، آپ ان کو جواب دے دیجیے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان کو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح پیدا کرنا جانتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ کون آدمی مرا کہاں ہے، اس کی ہڈیاں کہاں ہیں، اس کے ریزے کہاں ہیں، اس کے ذرات کہاں ہیں، وہ جانتا ہے، اپنے مخلوق کو جانتا ہے۔ وہ یہ جواب دیا۔ تو یہ فرمایا کہ ان کو بتا دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اب پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ تو مشکل ہے نا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ اسی لیے جب دنیا کا کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو ہمیشہ زندگی پر اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ آج ریڈیو کتنے ہیں، پہلے زمانے میں جو ریڈیو بنایا تھا مارکونی نے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو ہوگا بھی نہیں، لیکن وہ موجود اس کا، اگر جب بھی کوئی سوال آتا ریڈیو کس نے بنایا، مارکونی نے، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا یہ جو فلپس والوں نے بنایا، تو موجود جو اس کا اصل ہے۔ آج اس کے بعد ترقی ہو گئی نا، بہت ترقیاں ہو گئی، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بجلی یہ بلب کس نے بنایا ہے نا، کہتے ایڈیسن نے بنایا، یہ نہیں کہے گا کوئی یہ تو یہ حولت والوں نے بنا دیا۔ سوال کیوں؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجود بخشنا یہ مشکل بھی ہے، اللہ کے یہاں تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم اپنی طرف دیکھو، جب تم کوئی چیز پہلی مرتبہ بناتے ہو، جب اس کے بنانے پر آپ قادر ہیں، دوبارہ اس کی نقل کرنا کیا مشکل ہے؟ دوبارہ وہ لوگ وہ تو پرانی ہڈی لے کر آیا اور اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ایسے کر کے اس کو چورا چورا ہو گیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ ان سے فرمائیے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا چورا چورا، تو پھر بھی تو ہڈیوں کا ہی چورا ہے نا، لیکن اگر بالکل آپ کی ماہیت ہی بدل جائے کہ پہلے تو ہڈیاں تھی گوشت تھا، اب وہ گوشت پتھر بن گیا، کیا بن گیا؟ وہ ہڈیاں لوہا بن گئی۔ فرما دی کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ چاہے تم لوہے بن جاؤ پھر بھی ہم زندہ کریں گے، پھر بھی ہم او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اور کوئی مخلوق جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو اپنے سینوں میں اور دل میں، اور کوئی چیز بن جاؤ، کوئی چیز، تب بھی ہم زندہ کریں گے۔ کیا جب ان کو کہا گیا کہ اللہ زندہ کرے گا، کہنے کہ اچھا فسیقولون من یعیدنا، کہنے کا زندہ کون کرے گا؟ انہیں ان کو بتایا گیا کہ تم کو زندہ ہونا ہے، انہیں کون کرے گا؟ کیا قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ فرما دیجئے وہی تم کو پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ کہیں گے ایسے سر مٹکائیں گے، فسینغضون الیک رؤوسہم، پس وہ مٹکائیں گے اپنے سر کو، یوں کریں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہتے ہیں یہ کب ہوگا، یہ اگر وہ زندہ ہی کرے گا تو وہ کب آئے گی وہ قیامت؟
قل عسى ان يكون قریبا، آپ فرما دیجیے ممکن ہے وہ قیامت قریب ہو. کیا ہو؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ گئی. یوم یدعوکم، جس دن ہم بلائیں گے تم کو اے لوگو، فتستجیبون بحمدہ، تو تم حکم کی تعمیل کرو گے. کیا ایک جگہ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک پھونک ہوگا، نکلو قبروں سے. کیا تو اسرافیل فرمائیں گے اے پرانی ہڈیوں اور بوسیدہ اور ذرات، چل بھی نکلو، تو فوراً اپنی قبروں سے نکلیں گے. فاذا هم جميع لدینا محضرون، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. فرمائیں کہ تم نکلو گے تعریفیں کرتے ہوئے. سارا تعریف کون کرے گا؟ ایمان والا تو تعریف کرے گا. کیا؟ اور یہ تو ہائے افسوس کرے گا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، افسوس ہم کو اپنے مرقدوں سے کس نے کھڑا کیا. تو جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو حضرت رحمان کا وعدہ تھا اور سچ فرمایا نبیوں نے، سچ فرمایا. تو بعد میں آگے جا کر یہ بھی کچھ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، لیکن اس کا کوئی اعتبار. فرعون نے بھی تو پڑھا تھا نا کلمہ مرتے وقت، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. سبحان اللہ. لوگوں اس وقت تم خیال کرو گے تم نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر تھوڑا سا. دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی کے مقابلے میں، میدان محشر کے مقابلے میں آپ کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑا سا وقت تھا. اور ایک جگہ فرمایا کہ بتاؤ لوگوں تم کتنے دن دنیا میں رہے. کچھ لوگ کہیں گے اشناشن پاتی، کیا فصل العادین، حساب والوں سے، حساب دانوں سے معلوم کر لو. لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں رہے، ایک ساتھ رہے. کیا بعض لوگ کہیں گے ایک صبح ایک شام. یعنی دنیا کی یہ زندگی 100 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی معلوم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو خود بیان فرمایا. فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان کیا تناسب ہے، ریشو کیا ہے اس کا، انہیں ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے. ایک روایت میں سوئی، کبھی یہ فرمایا کبھی دونوں صحیح ہے. ایسے انگلی، سارا ہاتھ نہیں، ایسے انگلی اس نے سمندر میں ڈبا لی. سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب وہ غور کرے اس انگلی نے کتنا پانی کم کر دیا اور کتنا پانی لے کر آئی وہ سمندر سے. کتنے پانی لیٹر لائے گی؟ 1 لیٹر 10 گرام، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا ہے کہ یہ گیلی ہو جائے گی. یہ سوکھی ہیں، گیلی ہیں، تو پھر کب تک گیلی رہے گی؟ گھنٹے تک. 1 آدھ منٹ گیلی رہے گی پھر سوکھ جائے گی سب. فرمایا کہ بس یہی نسبت ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی تو سمندر کی طرح ہے اور کوئی شمار نہیں، اور دنیا کی زندگی بس اتنی ہے. یہ آپ نے مضمون سمجھایا اس وقت. اس لیے فرمایا وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. اب چونکہ مسلمانوں اور ان کے درمیان میں بحثیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں، کیا ایمان والوں سے، یقول الذی احسن، کہ جب ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع آ جائے یا وہ بحث کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہو جو بہتر ہو. کیا ہو؟ یعنی ان کو الٹا جواب مت دے دو، ایسا مت کہو ان کو، بس نرمی سے ان کا جواب دے دو. اپنی زبان کو وہ رکھو، قابو میں رکھو، غلط نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ جی، کیونکہ جب تیز کلام جیسے کرے گا ادھر سے بھی ہوگی تو ایک جھڑپ ہو جائے گی. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان کی کوشش یہ ہوئی تھی کسی نہ کسی طرح سے مسلمان لڑ پڑے، آپس میں دوستی ختم ہو جائے اور دشمنی ان کے اندر پیدا ہو جائے، بغض، حسرت اور نفرت، یہ اس کی کوشش ہے. اور سورہ مائدہ میں یہی مضمون اللہ نے فرمایا. پہلے تو نصیحت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، بے شک شراب
اور جوا، انصاب و ازلام، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ گندی چیزیں ہیں، رجس ہے اور شیطان کا کام ہے، شیطان کا، اسی سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کرے اور نفرت، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ ظاہر سی بات، شراب پی کر کیا کرے، ایک دوسرے کو گلے لگائے گا کیا؟ ایک جگہ چند جوان تھے، انہوں نے شراب پی لی، ایک ان میں اٹھا کرسی اٹھا کے دوسرے کے سر پر دھیم مارا تو اس کا سر ہی بڑھ گیا، وہ مر گئے وہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ میڈیا میں بھی آیا تھا چند سال پہلے۔ تو اسی لیے جوا کھیلیں گے، جو ہارے گا تو اس کو محبت ہوگی، نفرت ہوگی۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کرے اور نفرت پیدا کرے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان کی کوشش ہے مسلمان اللہ کو بھول جائے، مسلمان اللہ کو اس کو یاد ہی نہ رہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، بالخصوص وہ بے نمازی رہے، کیا نماز سے دور رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخر میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آؤ گے یا نہیں؟ کیا آئے ہے، کیا باز آؤ گے؟ کیسی دھمکی ہے یہ؟ دھمکی کون دے رہا ہے؟ مطلب اگر باز آؤ گے تو ٹھیک ہے، میں حلیم غفورا ہوں، میں نے بہت تحمل کیا ہے، آج تک ان کو سزا نہیں دی۔ اور میرے 2 دن پہلے میرے پاس ایک آیا تھا، وہ چرسی، اس نے کہا بہت سالوں سے میں نے چرس پیا، اللہ نے مہربانی بھی کی، اب میں نے کہا پیسے کہاں سے لاتے؟ کہتے خود اٹھاتا تھا وہ بنک وہ۔ تو دوسرا ساتھی ساتھ تھا، اس نے کہا مجھے پلاسٹک سرجری کر مساچس۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں تھا یہ چرس پینے کے لیے، تو آ کے دھے مارا شیشے کو، کس کو؟ تو وہ وہاں سے آیا اور اس نے یہاں سے یہاں تک ساری رزیں کاٹ دی، اب بیکار بھی ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو جو اس چیزوں میں مبتلا ہوگا اللہ کو یاد کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابھی موقع ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آؤ گے یا نہیں؟ اس کا اگر نہیں آؤ گے کیا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد